ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل AK رائٹس کو سبسکرائب کیجئے، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں نازل کیا اور یہ قوم کتنی طاقتور تھی۔ ناظرین، قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ کھجور کی درختوں کو اپنے ہاتھوں سے جڑ سے اکھاڑ پھینکتے۔ ان کی عمریں 800 سال سے لے کر 900 سال تک ہوتی۔ نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، جوان، تندرست و توانا رہتے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دی اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا۔ کیا ہم تیرے کہنے پر اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ تیری عقل خراب ہو گئی، جا اپنا کام کر۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اگر ہم تیرے کہنے پر چلیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے طاقتور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زور آور ہے، اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ قوم عاد نے کہا، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، مگر بھوک نہ مٹی اور نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ آخر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا یہ دستور تھا، جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ وفد بیت اللہ گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کالے بادل کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد والے لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کوئی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔